इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोविड-19 जिसको अब 2 साल हो चुके हैं, उसने पाकिस्तान को अगर किसी पहलू से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उसका मरकज़ महवर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी या CPEC मंसूबे हैं। इस वबा के आने के बाद चीन ने बहुत सख्त इक़दामात किए, वो इक़दामात अब भी जारी है, और जिसमें सबसे अहम बात यह है कि चीन आना जाना एक बहुत ही मुश्किल अमल हो गया, और इसके लिए चीन की हुकूमत ने ज़रूरी क्वारंटीन, उसके अलावा आने और जाने के लिए भी सख्त शराइत आयद की है। और इसी पस मंज़र के अंदर ख़ुद चीनी हुक्काम बैरून मुल्क सफ़र नहीं करते, और इसी वजह से पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार भी रहा, जो कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं की वजह से, इस कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मगर एक और पहलू है पाकिस्तान में जो कि बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है कोविड-19 सिचुएशन का, वो है पाकिस्तान के हज़ारों तालिब इल्म जो चीन आला तालीम के लिए गए थे। चीन के तालीमी इदारों में तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। जनवरी 2020 में चीन में कोरोना की पहली लहर में कमी के बाद ये हज़ारों पाकिस्तानी तलबा अहले खाना के मुतालबे पर अपनी तालीम अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस आए थे, लेकिन तकरीबन 2 साल गुजरने के बावजूद वापस चीन नहीं जा सके। ताख़ीर की वजह से तलबा में शदीद बेचैनी पाई जाती है, और वो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद उन्हें वापस यूनिवर्सिटीज़ में जाके तालीमी सिलसिला बहाल करने की इजाज़त दी जाए। 2 साल हो गए हम पाकिस्तान में स्टक हैं, हम लोगों को नहीं बुला रहे। हालांकि बाकी सारे कंट्रीज़ ने बच्चों को वापस बुला लिया है, लेकिन नहीं बुला रहे, तो सिर्फ चाइना वाले नहीं बुला रहे। इसमें उनका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हमारा फ्यूचर रिस्क पे है। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों की लैब्स होती हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तो हम ऑनलाइन डॉक्टर कैसे बन सकेंगे। मोर देन 18 मंथ्स हो गए कि हम यहाँ पे स्टक हुए हैं, और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। हमारी क्लिनिकल प्रोबेशन अभी तक स्टक है, लैब स्टक है, इसके अलावा अभी हॉस्पिटल है। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे क्लासमेट्स जो है वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टक हुई है। अभी डेट भी मालूम नहीं कि हम कब वापस बुलाएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट मोर देन 7,000 स्टूडेंट यहाँ पे स्टक हुई है, कोई पूछता भी नहीं है कि बच्चों का क्या होगा। चाइना यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। मेरी रिसर्च का कुछ पार्ट रहता है जिसको कंप्लीट करने के लिए मेरा चाइना जाना बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से नेगोशिएट करे और हमारे लिए कोई पॉसिबल सोल्यूशन निकाले, ताकि हम ऑफलाइन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। मैं 14 जनवरी को पाकिस्तान आई थी 2020 में, और 2 साल हो गए अभी तक हम लोग कोरोना की वजह से पाकिस्तान में स्टक है। हम लोगों की जो डिग्रीज़ हैं वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, और उनके लिए ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल है, नहीं हम लोग कवर नहीं कर सकते, हैवी फीस पे कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में वो सीन नहीं है जो फिजिकल क्लासेस हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमें चाइना वापस भेजा जाए। तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो बाकी बैचलर्स मास्टर PhD सारे ही यहाँ पर सिर्फ मेरे समेत, तो हमारा तो हम तो सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में आप 14 डेज क्वारंटीन कर लें, फिर चाइना में आप 14 कहते हैं 21 कर लें। कोई SOPs तो बनाए ना, जैसे आपने बिजनेस वालों के लिए बनाया, वर्क वालों के लिए बनाया, तो हमें तो आपने बिल्कुल निचोड़ के ना साइड पे रख दिया है। तलबा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तालीम समेत तमाम हुक्काम से मिल चुके हैं। उन्होंने हमें इस मसले के हल की यकीन दहानी ज़रूर कराई, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ, कोई अमली कदम नहीं उठा। चीन वापस जाने की तमाम तर कोशिश के बावजूद इन तलबा ने अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है, ताकि वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकें। उनका कहना था कि हम 2 साल से पाकिस्तान में हैं, लेकिन चीन की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के लिए अभी तक किसी पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल, इसकी मज़ीद तफसीलात हमें देंगे जाहिद जट, हमारे साथ मौजूद है, तालिब इल्म हैं MBBS के जेनिंग यूनिवर्सिटी में, और जो कि इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ये बताइएगा कि चीन की हुकूमत ने और वहाँ के हुक्काम ने, तो जब ये कोविड-19 आया और जनवरी 2020 में जब आप लोग पाकिस्तान आए,
تو آپ کو تو انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں اور ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے والدین کے کہنے پہ واپس آ گئے. گویا کہ جو چین کی ہدایت تھی یا چینی حکام کی، چینی حکومت کی جو ہدایت تھی، وہ آپ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. جی سر، میں پہلے آ چکا تھا پاکستان، اور بعد میں بھی جو بچے دوسرے سٹیز میں جا چکے تھے نا، ان کو چائنیز نے خود بولا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں واپس نہ آئیں. میرے کلاس فیلوز ایسے موجود ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی پاکستان چلے جائیں، رائٹ. تو جو بچے ادھر بھی تھے تب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ آؤٹ سائڈ جانے کی اجازت ہی نہیں تھی ان کو. تو بچے تو ذہنی مریض بنتے جا رہے تھے. پھر تو ان کا پاکستان آنا بنتا تھا، جبکہ کلاسز بھی آن لائن تھی. بچے چاہے کیمپس میں رہ رہے تھے لیکن کلاسز آن لائن ہی لے رہے تھے وہ. لیکن جو پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تو بغیر کلینکس کے، بغیر پریکٹیکل کے، بغیر اس کے تو آن لائن سے تو آپ کا کام نہیں چل سکتا نا. سر یہی تو بات ہے، ہم چائنیز گورنمنٹ سے، بلکہ ہم اپنی یونیورسٹی سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل ہمیں واپس بلایا جائے. لیکن وہ ہمیشہ ہماری یونیورسٹی یہی جواب دیتی ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لینا ہے یہ چائنیز گورنمنٹ نے لینا ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے. مگر چائنا میں آنے جانے کے جو کووڈ قوانین ہیں اس میں تو بیسیکلی سخت قوانین ہیں، مگر بہرحال آنا جانا تو ہے کہ جس میں کہ 15 دن کا یا 20 دن کا کوارنٹین ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کو وہ الاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو کیا رسپانس کیا آتا ہے چینی حکومت کی جانب سے؟ کوئی رسپانس آتا ہے یا صرف آپ کی یونیورسٹی آپ کو بتاتی ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ سر صرف یونیورسٹی ہی بتاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن سر افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ بزنس کمیونٹی جا سکتی ہے چائنا میں، ٹھیک ہے، ڈانسر جا سکتے ہیں، جو فلم سٹار ہیں وہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے اسٹوڈنٹس، ارمینیا کے اسٹوڈنٹس، ساؤتھ کوریا کے اسٹوڈنٹس، ان کو انٹری کرنے کی اجازت ہے. لیکن پاکستانیوں کو کیوں نہیں؟ بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں بھی الاؤ کریں، ہم بھی اپنی اسٹڈیز جا کے جاری کر سکیں. اور اوپر سے پاکستان میڈیکل کمیشن ہے جو، اس نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم آپ کی ڈگریز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کیونکہ آپ آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں. سر ہمارا فیوچر کدھر جائے گا؟ ہمارے پیرنٹس تو حق حلال کی کمائی ہم پہ صرف کر رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہم ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو آپ کی یونیورسٹیز کیا کہتی ہیں؟ جس گریڈ میں آپ تھے جب 20 جنوری میں آپ پاکستان واپس آئے، تو ابھی بھی آپ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں اسی گریڈ میں ہیں یا اگلے گریڈ میں ترقی ہو گئی ہے، یا آپ کی جس جگہ پہ آپ کی جو تعلیم تھی وہی سٹک ہو گئی ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے آپ کا؟ سر سٹک نہیں ہوئی، ہماری گریڈز آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم سے فی بھی فل چارج کی جا رہی ہے. حالانکہ لیکچرز ہمیں آن لائن پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جن میں ہم پریکٹیکل تو کر نہیں سکتے ڈیفینیٹلی، لیکن ہم پوری فی دے رہے ہیں اور آگے سے آگے ہمارے گریڈز کیے جا رہے ہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور پاکستانی جو ادارہ ہے PMC، پاکستان میڈیکل کمیشن، یہ بھی کمپنسیشن کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا. حالانکہ ہم تو ان کے بچے ہیں نا، ہم پاکستان کا فیوچر ہے، ہم فورن سے تو نہیں آئے ادھر، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے پاکستان کا. ہمیں ہمارے رائٹس ملنے چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمیں پاکستان میں ہی جو ہے وہ روٹیشنز کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنی پریکٹس کر سکیں اور اچھے پریکٹیشنر بن سکیں ان فیوچر میں. تو ابھی جو ہے یہ آپ اگر چائنا جانا چاہیں، آپ کے پاس چائنیز ویزا ہوگا. اگر آپ ایئر لائن میں جائیں اور اپنے لیے بکنگس وغیرہ کرائیں تو آپ کی بکنگ نہیں لیں گے. آپ کو اپنے جہاں پہ چائنا میں جانا ہے، تو جب آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو آپ کیا ٹریول نہیں کر سکتے ابھی بھی، یا ویزاز آپ کے ایکسپائر ہو گئے؟ کیا پوزیشن؟ سر جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں نا، سر جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہم جیسے کہ آئے تھے، اسٹوڈنٹ کا ویزا لگتا ہے 1 سال کا. جب فی لیتے ہیں تو سال کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، رائٹ. تو لیکن یہ ہے کہ بزنس ویزے پہ جا سکتے ہیں ہم بھی، لیکن اگر بزنس ویزے پہ انٹری کریں گے چائنا میں تو ہمارا اسٹوڈنٹ ویزا کینسل ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہماری ڈگری کینسل ہو جائے گی. یہ سچویشن ہے. تو آپ کا ویزا رینیو نہیں کیا ہے انہوں نے؟ یہ پوزیشن ہے 1 سال کے بعد رینیو کیا ہی نہیں ہے سر. تو کیا آپ اگر ایمبیسی جائیں تو کیا کہتے ہیں چائنیز ایمبیسی؟ سر ہمیں تو انٹری کی اجازت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کچھ بولے، ڈاکومنٹیشن ہو تو پھر ہی ہم جائیں نا. ایسے ہی ہم چلے جائیں وہ تو انٹر نہیں ہونے دیتے ہمیں. تو کتنے آپ جیسے کتنے بچے ہیں آپ لوگ آپس میں کوئی کانٹیکٹ میں ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو کہ اس خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں؟ سر مور دین 7,000 اسٹوڈنٹس
आर स्टक इन पाकिस्तान। तो हमें हमारे राइट्स चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद जट हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपने सुना 7,000 से ज़ायद तालिब इल्म हैं। कोविड की ख़तरनाक सूरत हाल में जनवरी 2020 में तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान आए थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चीनी हुकूमत वीज़े इनके रिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी समहाउ ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स कर नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते। चीनी हुकूमत किसी किस्म का जवाब दे नहीं रही है। पाकिस्तानी हुकूमत के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात शदीद से शदीद तर हो रहा है। हुकूमत कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड उसी वक्त देंगे जब EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़रीदने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जल्दी में ये प्रोसेस नहीं हो सकता, स्टक है सूरत हाल, और एक बहुत ही बड़ा एक बुहरान सा है जो कि जन्म ले रहा है, जो कि आइंदा इलेक्शन की जानिब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये संगीन से संगीन तर होता जाएगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इस मसले पर कि आइंदा इलेक्शन 2023 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो या जैसे होते थे वैसे ही होते आएँ, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा मुसलसल ख़राब होता जा रहा है और ये अब मज़ीद गंभीर हो गया है। किसी सूरत हुकूमत और ना ही हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए ये अच्छा अमल है। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे वो इस खुद मुख्तार आइनी इदारे पर दबाव डालना चाह रही है। हुकूमत जल्द अज जल्द EVMs की ख़रीदारी और इसके टेंडर्स का अमल देखना चाहती है, जबकि इलेक्शन कमीशन किसी तरह का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया को बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन आइंदा जो इलेक्शन होना है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए नहीं कराएगा तो हुकूमत इदारे को फंडिंग्स नहीं देगी। EVM के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। काबीना के इस फैसले के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने EVM से मुताल्लिक हुकूमती दबाव पर रद्द-ए-अमल में कहा कि EVM के लिए टेंडरिंग संजीदा मामला है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आइनी इदारा है, वो अपने दायरे-कार के मुताबिक ही उमूर अंजाम देगा और ख़रीदारी से मुताल्लिक़ क़वाईद ज़वाबित का निज़ाम तश्कील देगा। इलेक्शन कमीशन EVM मशीन पर 3 आला सतही कमेटियाँ तश्कील दे चुका है। तीनों कमेटीज़ 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। कमेटीज़ की सिफारिशात की रोशनी में कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, फिर टेंडरिंग होगी और फिर ये तमाम उमूर पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 18 नवंबर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में बताया था कि आइंदा इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के हवाले से यकीन से नहीं कह सकते। बाज़ चैलेंजेस की वजह से आइंदा इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल की तस्दीक करना क़ब्ल वक्त है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक शोरगुल तो बहुत है, मगर ऐसा महसूस होता है कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत की भी पूरी तैयारी नहीं है। इसके जो मुख्तलिफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं वो वर्कआउट हो सकती हैं। हमारी अपनी अदारे जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनानी शुरू कर दी हैं, उसके बारे में ऑर्डर हो सकता है। ये हिसाब किताब लगाया जा सकता है कि कितनी मशीनें आएंगी, वो कितने अरसे में आएंगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी पायलट होगा। तो अभी 18-19 महीने, बल्कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन जो है वो 2 साल यानी कि नवंबर 2023 में लाइकली है। तो उसमें अभी 2 साल बकाया है और 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर तकरीबन 27 अरब रुपए खर्च हुए थे। ये जो मशीनें हैं आप समझें कि इसके ऊपर इससे ज्यादा खर्चा हरगिज नहीं होगा, और ये कोई 2.5 लाख आपका पोलिंग बूथ है मुल्क में, आप 3 लाख मशीनें ले लेंगे। फिर ये इसलिए भी बचत आपकी होगी कि आपके इंतखाबात तो ज़्यादा रोजाना ही होते हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट होते हैं, कभी बाकी ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, तो ये मशीनें आप एक दफ़ा ले लेंगे तो आइंदा के इंतखाबात में तो बहुत आपको सस्ते पड़ेंगे। इस इंतहाई गंभीर तनाज़े के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या तैयारियाँ हो रही हैं, तो बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट
محسن اعجاز موجود ہیں. بہت بہت شکریہ محسن اعجاز صاحب. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو EVM کے حوالے سے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپنے اعتراضات درج کرا چکا ہے. اس کے بارے میں وہ باقاعدہ اس کی ایک پبلک پوزیشن لے چکا ہے. اب کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے کہ الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی ہوں گے, الیکشن کمیشن کے اندر کتنی سیریسنس ہے, کتنی تگ و دو ہے, کتنا وہ واقعی اس انداز سے الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس کو پہلے ہی وہ ڈسون کر چکے تھے؟ دیکھیے کامران صاحب, بات اس طرح سے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے EVM کو معاملے پر جب حکومت کی جانب سے آغاز میں یہ کہا گیا کہ وہ آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانا چاہتے ہیں, تو اسی وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا. اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ الیکشن کے پروسیس میں جدت لائی جائے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی اسی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. تاہم الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, جو الیکشن آبزرورز ہیں, ان تمام لوگوں کا بھی اس پر اعتماد ہو, کیونکہ جب تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہوگا تو تبھی انتخابات جو ہے وہ غیر متنازع ہوں گے. ادروائز یہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس پر اعتراض کریں گی, کچھ پولیٹیکل پارٹیز, اور صرف ایک یا دو پارٹیز یہ کہیں گی کہ EVM کے ذریعے انتخاب کرایا جائے. ویلڈ بات کی ہے محسن صاحب, مگر مجھے اس بات کا جواب دے کہ الیکشن کمیشن اس پر تو اعتماد مانگ رہا ہے, کیا اس پر میڈیا, انڈیپینڈنٹ آبزرورز, تمام سیاسی جماعتیں اس پہ اعتماد کا اظہار کریں, اس پہ اپنا ٹرسٹ شو کریں کہ وہ اس انداز سے الیکشن کا چاہتے ہیں. مگر جتنے الیکشنز اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرائے ہیں, اس کی جو مذاق اڑا ہے, اس پر جو اعتراضات ہوئے ہیں, اس کو جو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایک رتی بھی برقرار نہیں رہی ہے. چاہے وہ ضمنی الیکشن کرائیں, چاہے وہ قومی الیکشن کرائیں, الیکشن کمیشن نے خود کیا ماڈل پیش کیا قوم کے سامنے اور سیاسی جماعتوں کے سامنے جس پر کہ اعتماد ہو سکے. چلیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ اعتماد ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے پروسیس پہ کہاں اعتماد ہے؟ کامران صاحب, بڑا زبردست سوال آپ نے اٹھایا ہے, اور یہی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی جانب سے بھی, اور مختلف کوارٹرز کی طرف سے یہ باتیں بھی کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو از خود اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ الیکٹورل پروسیس میں جو ہے وہ جدت لائے اور الیکشن کو جو ہے وہ خامیوں سے پاک کیا جائے, بے ضابطگیوں سے پاک کیا جائے. اور اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی جو بھی ٹیکنالوجی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تھا, تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا تھا اپنے آرڈر میں کہ الیکشن کمیشن ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں پھر EVM بھی آتی ہے, آئی ووٹنگ بھی آتی ہے, اس میں جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی تمام آ جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں حکومت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس معاملے پر EVM کے اوپر کہ الیکشن کمیشن از خود اس کے اوپر جو ہے وہ اقدامات اٹھائی. یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے, فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے جدت لائی جائے, EVM لائی جائیں, تاکہ جو ہم اکثر دھاندلی کے الزامات سنتے ہیں اور یہ سنا جاتا ہے کہ ٹھپے لگا دیے گئے اور جعلی ووٹس پول کرائے گئے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے EVM لائی گئی ہے. پاکستان نے کوئی متبادل نظام جو کہ الیکشن 2018 سے بالکل مختلف نظام بنایا ہو, انہوں نے ایک شفاف نظام ترتیب دیا ہو, ایک فول پروف نظام تشکیل دیا ہو, کیونکہ الیکشن 2018 کو تو تمام سیاسی جماعتوں نے ماں سوائے حکومتی جماعتوں کے کمپلیٹلی رد کر دیا تھا, بلکہ جو حکومت کی شامل میں بھی چند جماعتیں انہوں نے بھی رد کر دیا تھا. پھر تمام ضمنی الیکشن جو تھے وہ خراب ہو گئے. ابھی دیکھیں NA 133 لاہور میں جو الیکشن ہونے والا ہے ابھی ہوا نہیں ہے, اس سے پہلے جو ووٹوں کی خریداری کا عمل شروع ہو گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو الیکشن کمیشن کیا اس معاملے میں خود اس کمزوری کو محسوس کرتا ہے کبھی کہ وہ جتنے الیکشن, اس کو تو وہ نہیں مان رہا, لیکن جو اس کے اپنے الیکشن کا نظام ہے وہ تو ویسا کا ویسے ہی ہے جو اس سے پہلے کا تھا, اس میں تو اس نے کوئی بہتری نہیں لائی نا. پچھلے 3 سال کے دوران اس نے دکھایا ہوتا, ایک ماڈل لائے ہوتے جس میں بتاتے کہ دیکھیں یہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے خان صاحب. NA 133 الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, NA 75 کا الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ KP میں ہونے والے کچھ الیکشن جو ہیں ان میں بہت زیادہ کنٹروورسیز دیکھنے میں آئیں, اور انفارچونیٹلی الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ وہی پروسیس ہے جو کئی سال پرانا ہے, اور اسی پر ابھی تک الیکشن کرواتے چلے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور اب حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے تاکہ
جو ممکن حد تک دھاندلی ہے یا بے ضابطگی کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں اس کو جو ہے وہ روکا جائے، اور اس کے لیے حکومت ای وی ایم کو ایک بہترین طریقہ سمجھتی ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے کیونکہ نادرا کے ساتھ یہ کنیکٹ تو اپنی مجبوری ہے کہ قواعد ضوابط طریقہ کار اسی سے تو خریداری ہو سکتی ہے، اور پھر خریداری سے پہلے کیونکہ یہ ایک بڑا رسکی بہرحال جو کبھی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ اس طرح کا میتھڈ نہیں ہے، تو یہ مشینیں کون سی ہونی چاہیے، کتنی وہ جو موضوع مشین ہے اور کتنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہو، یہ بھی ایک مشکل عمل ہے نا۔ کیا سیریسلی الیکشن کمیشن ان مسائل کو سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کر رہا ہے؟ ایک کوئی سیریس ایفرٹ نظر آ رہی ہے؟ کامران صاحب سیریس ایفرٹ کا جہاں تک سوال ہے وہ تو کچھ آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے قانون سازی منظور ہونے کے بعد ایک کام کیا ہے کہ 3 مختلف کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ایک قانونی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ان کمیٹیوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ یہ مختلف جو اقسام کی مشینز ہیں ان کا جائزہ لے۔ ایک تو ہماری جو وزارت سائنس کی جانب سے ایک یونیورسٹی کے تعاون سے جو مشین تیار کی گئی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کی مشینوں کا بھی جائزہ اس وقت لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور جو لوگ یہ ممالک میں یہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشنز ہوتا ہے ان کے ماڈلز کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کمیٹی مختلف مشینز کے جو ماڈلز ہیں ان کے جو تمام تر جو معاملات ہیں جو ان کے پازیٹیو یا نیگیٹو چیزیں ہیں اس پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کیا آپ کی کیا خبر ہے، کیا آپ کی معلومات ہے؟ یہ جو حکومت کا دعویٰ تھا، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، شبلی فراز صاحب نے کہا ہم نے ایک مشین تیار کی ہے جو کہ اس کام کے لیے کافی ہوگی اور بالکل وہ ایکوریٹ رہے گی، یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے اور کتنی کیپیسٹی ہے ہمارے اس ادارے کی کہ وہ اگر یہ ہمیں الیکشن کے لیے یہ مشین چاہیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ مشینیں اگر چاہیے تو وہ تیار کر کے دے سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماڈل جو کہ سائنٹیفکلی کریڈیبل ماڈل ہو اور وہ مشین ہو وہ اویلیبل کر سکتی ہے؟ کیا کیپیسٹی ہے حکومت کی؟ جی بالکل، اگر وزارت سائنس کی تیار کردہ مشین کی بات کی جائے تو بڑی زبردست مشین تیار کی گئی ان کی جانب سے، اس کے ڈیموز بھی دیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اسی مشین پر الیکشن کمیشن کے کچھ اعتراضات سامنے آئے تھے، تاہم وہ اعتراضات اس نوعیت کے تھے کہ جن کو دور کیا جا سکتا ہے اور ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ اسی پر ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں الیکشن کمیشن کے بھی لوگ تھے اور وزارت سائنس کے بھی لوگ تھے، تاکہ اس مشین میں اس مشین میں ایک پرابلم یہ تھا کہ ایٹ اے ٹائم اس مشین میں صرف 20 کینڈیڈیٹس کے نام شو ہو سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ وزارت سائنس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دور کیا جا سکتا ہے، یعنی 20 ہیں تو ہم اس میں مزید نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اگین حکومت یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن فرنٹ فٹ پہ آئے، آگے آ کے اس پہ ہم سے زیادہ رول پلے کرے، کیونکہ بیسیکلی یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے پاس تقریباً 150 کے قریب آلریڈی کچھ مشینز پڑی ہیں جو ماضی میں بائی الیکشن ایک لاہور میں ہوا ہے، گجرانوالہ میں ہوا تھا، مسلم لیگ نون حکومت کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ ٹیسٹ کی گئی تھی، تاہم ان کے جو نتائج تھے وہ توقعات کے مطابق نہیں تھے۔ اسی طرح جو ابھی 133 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن کمیشن ارادہ رکھتا تھا کہ یہاں پر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے، ٹرائل کیا جائے، اور پھر وزارت سائنس کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں 100 سے 150 کے قریب مشینز پرووائڈ کریں، لیکن اس موقع پر وزارت سائنس نے یہ کہا کہ ہم اتنی جلدی، کیونکہ یہ جو بائی الیکشن ہے یہ تو 5 دسمبر کو شیڈیول ہے، اور یہ کہا گیا وزارت سائنس کی جانب سے کہ ہم اتنی جلدی مشینز پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہمیں 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ بہت شکریہ محسن اعجاز ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اسلام آباد سے موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ شاید اسلام آباد میں کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کراچی میں لاوا پک رہا ہے۔ ایک جانب کراچی بنیادی شہری سہولتوں کو ترس رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے 14ویں سال میں کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹس آج تک نہیں بنتی، صفائی کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، پانی کا مؤثر نظام نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہے پاکستان کے اس شہر کے ساتھ جو کہ خزانے میں 60% ڈالتا ہے۔ حکومت سندھ کے خزانے میں 95% اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ ظلم در ظلم جاری ہے۔ اسی پس منظر میں جب اب کراچی والے نوحہ کنا تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جب نسلہ ٹاور منہدم کیا گیا جس نے
कराची के दर्जनों घरानों की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी। इसके अलावा कई और बिल्डिंग्स गिराई गई हैं। ये तूफ़ान, ये कैफियत तो जारी थी, अब अचानक एक और एटम बम गिरा है कराची के हुकूक के हवाले से, शहरी हुकूक के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि रहे शहे जो शहरी हुकूक हैं, शहरी हुकूमतों में जो बहुत ही छोटे छोटे से इख्तियार थे वो भी वापस ले लिए जाएँ, वो भी हड़प कर लिए हैं और इसके लिए असेंबली में अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल किया है, एक कानून पास कर दिया है और इस तरह से कराची जैसे शहर में और शहरी हुकूक के हवाले से या शहरी हुकूमतों के हवाले से जो रही सही उनकी क़ुव्वत थी वो भी ख़त्म कर दी है। और यकीनन ये एक बहुत ही संगीन मामला है जो कि असेंबली से पास कराया गया और वहाँ पे जो सूरत हाल देखने में आई वो शायद ही कभी सिंध असेंबली में देखने में आई। और इस मौके पे जो फुटेज था जो बराह रास्त नशरियात होती है वो भी बंद कर दी गई थी इस असेंबली में। A bill to amend the Sindh Local Government Act 2013 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. डिस्कशन आप लोग करेंगे नहीं जी। नाउ द बिल में बी टेकन अप क्लॉज बाय क्लॉज। यस, न सिर्फ ये कि इस शहर के लिए मुंतखब नुमाइंदों के लिए इख्तियारात का तमाम चैप्टर क्लोज कर दिया गया है, उसके साथ ही आइन की जो मुताल्लिक़ा शिक़ें हैं इस कानून ने उसकी भी धज्जियाँ बिखेर दी हैं। आइन की शिक़ 140A वाज़े तौर पर कहती है कि सूबाई हुकूमतें ऐसी बल्दियाती हुकूमत के इलेक्शन करवाएँ इसके पाबंद हैं जिन्हें मुंतखब होने के बाद सियासी, इंतज़ामी और माली खुदमुख्तारी मिले। सियासी, इंतज़ामी, माली खुदमुख्तारी आईन पाकिस्तान तकाज़ा करता है शहरी हुकूमतों का और यहाँ वो कानून बना दिया गया है जिसने वो रही सही जो नाम के इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। ये कानून है क्या, इसके मंदरजात क्या हैं और क्यों ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और यहाँ के शहरी हुकूक के लिए और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के लिए ज़हर कातिल है, हम आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को हासिल इख्तियारात में मजीद कमी कर दी। नए तरमीमी कानून के तहत बल्दियाती इदारे सेहत और तालीम के शोबे में कोई काम अंजाम नहीं दे सकेंगे। पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया। तमाम अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एजुकेशन सिंध हुकूमत की तहवील में चले गए। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद अस्पताल, सोबराज अस्पताल, लेप्रोसी सेंटर और सरफराज रफीकी सेंटर सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बाद बल्दियाती इदारों में काम करने वाला तिब्बी अमला सिंध हुकूमत के मातहत होगा। पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का काम बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। फूड एंड ड्रिंक के कवानीन बनाना या ऐसे इदारों की रजिस्ट्रेशन करने का इख्तियार भी बल्दियाती इदारों के पास नहीं रहा। बिल के तहत शादी हॉल्स, क्लब से एडवर्टाइजिंग फीस बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे, जबकि पब्लिक टॉयलेट्स बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम रहेंगे। बिल के मुताबिक ज़िला कौंसिल ख़त्म करके टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कायम की जाएंगी। म्यूनसिपल टाउन की आबादी 1,25,000 तक होगी, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में कोई देही इलाका नहीं होगा। यूनियन कमेटीज़ के वाइस चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कौंसिल के रुकन होंगे और मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत हल्फ उठाने से लेकर 4 साल तक होगी। कराची से मुंतखब सियासी जमातें इस मामले को उठा तो रही हैं, कह तो रही हैं कि वो इस पर पुरजोर एहतजाज करेंगे और फ़िलहाल ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद है। कराची की नुमाइंदगी करने वाली ये सियासी जमातें बज़ाहिर सरापा एहतजाज हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ज़बानी कलामी एहतजाज है मगर पुरजोर एहतजाज है। जो रईस-ए इख्तियारात थे भी सिंध की मुकामी हुकूमतों के पास, कराची में कराची की हुकूमत के पास, वो भी इन्होंने छीन लिए। कराची के अवाम जिसको मुंतखब करके लेके आएंगे इस कानून के मुताबिक न वो उनको ट्रांसपोर्ट दे सकता है, न वो उनको सेहत दे सकता है, न उनको तालीम दे सकता है, न उनको पानी दे सकता है, न उनको साफ माहौल दे सकता है, न उनको नौकरियां दे सकता है। इस निजाम को हम मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं। हम
सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम असेंबलियों में भी लड़ेंगे, हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निजाम के नाम से इस शहर पर मुसल्लत किया जा रहा है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया है। इसको वापस नहीं लिया गया। कानूनी दायरे में जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसा बिल पास किया है जो उस 2013 में भी बचे कुछ इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए। इस बिल को अवाम दुश्मन समझते हैं, आइन के खिलाफ समझते हैं, कानून के खिलाफ समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। अगर ये बिल एक्ट बन गया, ये लागू हो गया तो खाकम बदहन इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। यकीनन बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और देखना यह है कि वफाक और पाकिस्तान के दूसरे कलीदी नेशनल सिक्योरिटी के इदारे क्या वाकई इसको समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा कौमी सलामती के हवाले से चैलेंज है, क्योंकि ये उस शहर के साथ हो रहा है जिसके पास पहले ही कोई बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है और उसके बाद जो इस शहर का अंजाम है किसी भी पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और उस पूरी सूरत हाल में एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट आला अदालतों के अहकामात पे कि हुक्म पर शहरियों की जो रहने सहने के मामलात हैं, जो उनके मकानात हैं, उनके फ्लैट्स हैं, वो मुनद्दम हो रहे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने कराची शहर में तरक्यात के हवाले से तमाम मंसूबों को मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो काका राज जो कि करप्शन की गंगा बहती थी वो इस वक्त इसकी शायद उसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए 400 प्रोजेक्ट तामीरात के इस वक्त बंद हैं और जो कि बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त तामीराती काम हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेजेस की वजह से। बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल लाहौर में, पूरे पंजाब में, केपी में ज़बरदस्त तामीराती काम हो रहा है और कराची में ये ठप पड़ा है। कराची की सूरत हाल में पाकिस्तान के इस शहर में जो यहाँ की नुमाइंदा जमातें हैं उसकी हमने झलक सुनी। जमात इस्लामी जो एक ज़माने में कराची की तर्जुमान होती थी, कराची की नुमाइंदा सियासी जमात होती थी, अब मौसर भी है, मुतहर्रिक भी है, एक पुरजोर तहरीक का उसने ऐलान किया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर हैं जमात इस्लामी के कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ये तो हम तो ये देखते आए हैं, ये बयानात होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद 14 साल से हम ये देख रहे हैं। क्या जमात इस्लामी अब कुछ मुख्तलिफ करने वाली है? इस शहर के साथ जो कुछ हुआ है अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता जुल्म। खान साहब देखिए, जमात इस्लामी का ये स्टाइल नहीं है कि बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घर बैठ जाएं। 2012 में ये शबखून मारा गया था सबसे पहले, फिर 2013 में। उस वक्त MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, गवर्नर साहब इशरतुल इबाद साहब थे और मुकम्मल तौर पर उनके साथ थे, मिलकर किया था, ठीक है ना। और बाद में उन्होंने कहा था कि गलत हो गया, ये हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये उनके साथ थे और ये हुकूमत से अलहदा नहीं हुए थे। और उस वक्त जो है वो बड़े बड़े महकमे जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में, नेमतुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल भी बाद में नाजिम रहे और डेवलपमेंट हुई बहुत ज़बरदस्त, वो सारे महकमे पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखे, MQM तमाशा देखती रही। इसके बाद अब जो ये हुआ तो देखें, इन्होंने तजावीज़ मांगी, जमात इस्लामी ने तजावीज़ दी। हमने जो है वो इनको कहा कि आप वो सारे महकमे, सिविल डिफेंस का और बिजली का तो खैर के इलेक्ट्रिक है, पानी का और वाटर बोर्ड में चेयरमैन इसको होना चाहिए और इसी तरह ट्रांसपोर्ट इसके पास होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, वो 25 महकमे हैं। फिर MDA सिंध हुकूमत ने बना लिया, फिर LDA उन्होंने बना लिया, फिर उन्होंने जो है वो KBCA को SBCA कर दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया। कौन सा महकमा है जिस पर कब्जा नहीं किया? अब क्या रह गया था? एक अब्बासी शहीद अस्पताल रह गया था। वैसे तो अलमिया है कि 3 करोड़ के इस शहर में गुज़िश्ता 51 साल से कोई जनरल अस्पताल नहीं बना। ये सारे लोग रहे ना हुकूमत में, ये जवाब दें। 35 साल के MQM भी जवाब दे और पीपल्स पार्टी लगातार 35 साल में अस्पताल नहीं बना। ये बता दीजिए कि कितने कॉलेजेस बने? सिर्फ 32 कॉलेज नेमत साहब बना के चले गए 4 साल में। उसके बाद बताएं कि कितने कॉलेज बने। K3 मंसूबा नेमत साहब मुकम्मल करके गए, एक बूंद पानी का इजाफा 16 साल में नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं कि 23 में मुकम्मल करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने 15 अरब रुपए रखे हैं और 250 अरब रुपए उस प्रोजेक्ट पे लगेंगे और KB फीडर से जो K4 को पानी देना, उसमें काम ही नहीं होगा। हम पूरा शहर कराची, तमाम सियासी जमातें देखती रही हैं कि इस शहर कराची में 14 साल गुजर गए, एक पब्लिक बस नहीं चली, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं चली। लाहौर में मेट्रो ट्रेन चल गई, सरकारी बसें चल रही हैं और ये BRT चल रही है, मुल्तान तक में चल गई, पिंडी में चल गई, पेशावर में चल गई।
خان صاحب جو منصوبہ بنا ہوا تھا تقریباً گرین لائن والا, اس کو 3 سال میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے 10% کام بھی نہیں کیا. ہر مہینے ڈیٹ دیتے ہیں اگلے مہینے کی. 50% پچھلی حکومت کر کے اس سے زیادہ. اور اب تو ساری چیزیں وہ ساری چوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اصل میں کیا مسئلہ؟ اونرشپ نہیں, صرف باتیں کرتے ہیں. 14 قومی اسمبلی کی. یہ بتائیے کہ یہ شہر کراچی کے یہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ لوگ یہ کال اٹھائے گا. لوگ تو بات کرتے ہیں کہ یہ شہر, یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ الطاف حسین کا منتظر ہے. دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں گے تو یہ آوازیں اٹھیں گی. حالانکہ وہ تجربہ بھی ہم نے کر ہی لیا ہے نا, اب اس مزید کسی تجربے سے تو نہیں گزر سکتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی جب تک اس شہر میں رول کرتی تھی شہر اچھا چل رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا. درمیان میں موقع ملا, ہم نے ڈیولپمنٹ کی. پچھلے 4-5 سال میں ہم مسلسل سڑکوں پر ہیں. ہم نیپرا میں آپ کو بتاؤں, نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جائے, جماعت اسلامی جاتی ہے. الیکشن کمیشن میں الیکشن کروانے کے لیے سندھ حکومت تھی, جماعت اسلامی تھی, سماعت ہوئی, میں گیا وہاں پر. کوئی پارٹی یہ جو اب کیا پلان ہے آپ کا؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ آج ہم نے 11 دھرنے کیے ہیں, اس وقت بھی جاری ہیں کچھ جگہوں پر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پرسوں کر رہے ہیں یوم سیاہ. پھر ہم نے 12 تاریخ کو رکھا ہوا ہے بہت بڑا مارچ. ہم سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. ہم ان وڈیروں کے ہاتھ میں یہ شہر نہیں دے سکتے. بہت سیدھی سی بات ہے, دیکھیں یہ اکثریت لے کر آ جاتے ہیں. انہوں نے وہاں کے مقامی آبادیوں کو بلو دبا کے رکھا ہوا ہے. بتائیں مجھے ان مقامی سندھیوں, ہاریوں کی, بلوچوں کی کیا حیثیت ہے اندرون سندھ میں؟ وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس مینڈیٹ کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ اکثریت کے باوجود 3 دن کے لیے کمیٹی کے سپرد بھی نہیں کیا انہوں نے. جمہوریت کی جین سے واقف نہیں. ابھی یوم تاسیس انہوں نے منایا ہے, اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عوامی لیگ کو حکومت بنانی تھی تو انہوں نے ملک توڑ دیا تھا. آپ بتائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن یہ نہیں کراتے, لوکل باڈیز کے الیکشن یہ نہیں کراتے, جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو جمہوریت کو جانا ہے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن یہ نہیں کراتے. حیثیت اور وراثت پہ یہ پارٹیاں. پھر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, ایک کرا کے چھوڑ دیا. نون لیگ میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, ایم کیو ایم میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, سوائے جماعت اسلامی, اسلامی جمعیت طلبہ کے. اور وہ طالب علم تنظیم 70 سال سے الیکشن کرا رہی ہے, یہ بڑی بڑی تنظیمیں نہیں کرواتی. تو جمہوریت تو ان کو چھو کر نہیں گزری ہے. یہ وڈیر اعظم اور جاگیرداری نظام ہے, اور یہ جو ہے جس کی طرف جاتے ہیں وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا. اور جنرل لیڈرشپ میں دیکھیں, ہم مہاجر سندھی فساد نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام مت بناؤ. دیکھیں انہوں نے کیوں لیے ہیں قبضے میں, ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ لے لیا بھائی, آپ عباسی لے لیا. یہ سارے اس لیے لیے ہیں کہ یہ جعلی بھرتیاں کریں گے, یہ لسانی بنیادوں پر, تعصب کی بنیادوں کے اوپر. جو رہے سائے لوگ ہیں ان کو بھی ہٹا کر یہ اپنی مرضی سے بھرتیاں کریں گے, کرپشن اور لوٹ مار کریں گے, جو آلریڈی کر رہے ہیں. یہ کسی کو تحفظ نہیں دے رہے. ابھی بلڈنگیں گر رہی ہیں تو سندھ حکومت نے کیا رول پلے کیا مجھے بتائیں نا. انہوں نے کوئی سامنے آئے, انہوں نے ریگولرائزیشن کی, کوئی پراپر طریقے سے بتایا یہ کیسی بلڈنگ ہے, یہ کیسی بلڈنگ ہے, ہر ایک کی کیٹیگرائزیشن کی. کیسے ممکن بنائے گی ایک جمہوری سیاسی جماعت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ناکام بنایا جائے اور ایسا نہ ہو, اور جو آئین کی 140A کی روح ہے کہ شہری حکومتیں ہو, انتظامی, مالی, اختیاری لحاظ سے وہ مکمل طور پہ خود مختار ہوں. وہ اس میں باقاعدہ تشریح ہے مختلف کیسز میں, جس میں ڈیوالو کرنے کا جو لفظ ہے نا, اس کو کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو محکمہ دے دیا اور کہا کہ اب ہم نگرانی کریں گے. ڈیوالو کا مطلب ہے با اختیار, خود مختار, مالیاتی اعتبار سے بھی, انتظامی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی. تو آپ بتائیں کہ یہ تو گورنمنٹ ہونی چاہیے نا, یہ میگا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے دنیا کے, یعنی وہ آدھی آبادی جو جعلی طریقے سے عادی کی گئی ہے اس کے مطابق بھی ہم 7واں بڑا شہر ہیں. تو اور اگر ہماری جینوین آبادی ہو تو ہم تو 3را 4تھا بڑا شہر ہو جائیں گے دنیا کا. 172 ملکوں سے بڑا تو کراچی ہے, اور اس کو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے سارے اختیارات چھین رہے ہیں. لیکن جد و جہد ہی واحد راستہ ہے. عوام کے ساتھ رابطہ, شعور ان کے اندر پیدا کریں, مسلسل متحرک رہیں اور کنفیوز نہ ہوں. لوگ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. بھائی میں ان سے کیسے ملیے, ایک فون پہ اپنی ریلی ملتوی کر دیتے ہیں. ان کی اپنی کیا مرضی ہے. انہوں نے پچھلے 35 سال میں کیا کیا ہے. اس پہ پی ٹی آئی سے اتنی امیدیں کراچی کے لوگوں نے باندھی, انہوں نے ساری امیدوں کو ڈھا دیا. تو اب اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہماری تو جد و جہد کنفیوز ہو جائے گی. تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ, میں ایم کیو ایم کے ورکر سے, میں پی ٹی آئی کے ورکر سے, میں پیپلز پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں سنجیدگی سے اگر کراچی کو بچانا ہے تو ہم بالکل اپنے لیے نہیں کر رہے, اس شہر کے لیے کر رہے ہیں. ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں. ہم نے بھی کل لیگل نوٹس دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کو. ہم نے کہا ہے کہ آپ 7 دن تک اس کو ٹھیک کریں, اور جب یہ ایکٹ بنے گا تو ہم اس کو بالکل تیاری کر لی ہے. ہم نے عدالت میں بھی جائیں گے, سڑکوں پہ بھی رہیں گے, مزاحمت بھی کریں گے. اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو عوام کی ہے. عوام کو یہ شعور اگر مل گیا
یہ پھر شب خون نہیں مار سکیں گے یقیناً یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک چنگاری بھی جو ہے اس بھوسے میں بہت بڑی آگ پیدا کر سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ لاوا ہے جو مسلسل پک رہا ہے، اور اگر یہ پھٹا تو یہ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان حکومت کو سنگین شدید معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، مہنگائی کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت مسلسل گر رہی ہے، معاملات معاشی بھی ہیں، اور خارجہ محاذ پر بھی عمران خان حکومت جو ہے وہ شدید تذبذب کا شکار ہے اور شدید چیلنجز کا شکار ہے۔ مغربی دنیا سے تو تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں، امریکہ سے نچلی ترین سطح پر یہ تعلقات چلے گئے ہیں، ان کو بنانے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کتنی ضرورت ہے اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیراعظم عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے اقتدار کے چوتھے سال کے اندر جہاں ایک جانب معیشت کے حوالے سے سنگین اور بہت ہی سیریس معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، دوسری جانب خارجہ تعلقات کے حوالے سے خارجہ محاذ پر بھی عمران خان حکومت ایک سنگین چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے، اور صورتحال کسی صورت میں بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ اور بظاہر ماہرین یہ کہتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو نالجبل لوگ ہیں اور جو سورسز ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کا بھی تعلق پاکستان کے خارجہ محاذ پر جاری مسائل سے ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً پاکستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سی پیک کی رفتار سست رہی ہے، اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد اور پچھلے 2 سالوں کے دوران اس میں بھی بہت ہی سیریس چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ خطے کے حوالے سے افغانستان کی صورتحال بدل گئی ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے ایک بہتر صورتحال ہے، لیکن اب بھی پاکستان کے ایران کے ساتھ مطلوبہ تسلی بخش تعلقات نہیں ہیں۔ بھارت کے ساتھ یقیناً ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، مگر سب سے بڑا خارجہ محاذ پہ چیلنج اس وقت عمران خان حکومت کو یہ ہے کہ عمران خان حکومت کے مغرب کے ساتھ، مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات دو طرفہ سرد مہری کا شکار ہیں، اور یقینی طور پہ یہ اب کئی معاملات کے حوالے سے رسمی تعلقات نظر آتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی گرم جوشی جس میں دونوں طرف کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نظر آئے اس کی کوئی خواہش، دو طرفہ خواہش نظر نہیں آتی۔ یقیناً مغربی ممالک پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو کسی زمانے میں پاکستان کے لیے ہوتی تھی، مگر سب سے بڑا اس وقت مشکل صورتحال ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے، جو تمام ماہرین اور تمام جریدے اور تمام وہ لوگ جو کہ ان معاملات پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نچلی ترین سطح پر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خرابی پچھلے 1 سال کے دوران آئی ہے، اور پھر اس میں مزید جلتی پر تیل کا تاب دیا ہے افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکی شکست نے، اور پھر وہاں پر طالبان حکومت کے قیام نے۔ پاک امریکہ تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہتری کی گنجائش ابھی فی الحال نظر نہیں آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یقینی طور پہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ رہا ہے، جو کسی صورت میں بھی شاید بیلنس نہیں ہے، مگر وزیر اعظم بھی اس معاملے میں، اس پوری صورتحال میں پچھلے 1 سال میں کافی غصے میں نظر آئے ہیں۔ ان کے غصیلے بیانات جو کہ میڈیا انٹرویوز میں کھل کے سامنے آئے، انہوں نے اس پوری صورتحال میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں اقتدار سنبھالا، اور تب سے آج تک صدر بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پریزیڈنٹ بائیڈن کی گفتگو نہ ہو، مگر پاکستانی حکومت اور امریکی انتظامیہ کی چیدہ کلیدی شخصیات کے ساتھ بھی بس نام کی چند ملاقاتیں ہیں۔ دوسری جانب پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امریکہ سے متعلق بیانات دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مزید سرد مہری پیدا کر گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو کہ تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے اس پہ کھل کے مغربی میڈیا کو، امریکی میڈیا کو اپنے انٹرویوز میں اس کا نشانہ بنایا اور اس کے لیے سخت زبان استعمال کی۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا اور اس حوالے سے جو پاک امریکہ تعلقات رہے ہیں اس کی جو کریکٹرائزیشن وزیر اعظم عمران خان کے بیانات میں سامنے آئے، خاص طور پہ کیونکہ وہ میڈیا کے ذریعے سامنے آئے، اس نے صورتحال کو یقیناً بہت ہی پیچیدہ کر دیا ہے۔ اس کے اثرات بھی نظر آئے ہیں، چاہے وہ براہ راست اس کی ذمہ داری امریکہ جو اس معاملے میں بہت امپورٹنٹ سپر پاور ہے، ملٹی لیٹرل ایجنسیز میں، انسٹیٹیوشنز میں اس کا ایک بڑا اثر ہے، اور اس سخت موقف کی اور ان بیانات کی پاکستان کو یقیناً قیمت چکانی پڑی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی۔
امریکہ کے زیر اثر IMF نے پاکستان کے ساتھ پروگرام تو بحال کرنے کی حامی بھری ہے، مگر ہماری مذاکراتی ٹیم کو جس مشکلات سے ان مذاکرات کے دوران گزرنا پڑا ہے ایسی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، اور اس کے باوجود سخت ترین شرائط برقرار رکھی گئی ہیں، جس کا براہ راست اثر ہو رہا ہے اس وقت عمران خان حکومت کی مقبولیت پہ، کیونکہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس پروگرام کے نتیجے میں پاکستان میں جو مہنگائی ہوگی اس میں مزید اضافہ ہوگا، لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہی نہیں، اور دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ پاکستان خود FATF کے بقول اس کے ایکشن پلانز کے تمام جو نکات ہیں ان کو پورا کر چکی ہے، ماں سوائے ایک آدھ کے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کسی صورت میں بھی وائٹ لسٹ میں FATF کی نہیں آ پا رہا، اور اس کے لیے بھی جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا جس پہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید میرٹ ہوا تو پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اس کے لیے بھی 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے، اور نہ جانے کہ فروری میں بھی پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا ہے یا نہیں۔ پاک امریکہ تعلقات میں دو طرفہ بدگمانی نمایاں ہے۔ امریکی حکومت اس وقت پاکستان سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے، جس کی تصدیق اکتوبر میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کی۔ اس سب کے باوجود سب کچھ اس معاملے میں اندھیرا نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ براہ راست نبرد آزما بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری بھی جاری ہے اور اس میں کچھ بہتری بھی آ رہی ہے۔ خاص طور پر پچھلے 4 ماہ میں $114 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جو کہ یقیناً اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن بہرحال یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ہی حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے $63 ملین کی امداد اور 2.5 کروڑ ویکسینز امریکی حکومت نے عالمی کوویکس پروگرام کے ذریعے مفت پاکستان کو فراہم کی۔ USAID کی بدولت سندھ میں مسلسل ہائی سکولز قائم ہو رہے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ معیار کے 77 سکولز قائم ہو چکے ہیں۔ ہر سال امریکی اسکالرشپ پہ پاکستان کے سینکڑوں بچے بچیاں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ امریکی حکومت یہاں چلا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے معاملات ہیں جو کہ امریکی حکومت کی مدد پاکستان کے لیے جاری ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف اور ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض نے امریکہ کے دورے کیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ہم دیکھیں تو جو اعلیٰ ترین دورہ ہوا ہے وہ 2 بار CIA کے سربراہ ولیم برنز پاکستان میں آئے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہوا جب کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو رہی تھی، اور پاکستان کے کیونکہ جو دورے ہیں وہ قومی سلامتی کے مشیر اور ISI کے سربراہ کے رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا فوکس بہت ہی نیرو فوکس رہا ہے، اور وہ افغانستان ریلیٹڈ سیکیورٹی معاملات تھے۔ ایک اس میں ذرا سی بہتری اور ابتدا ہوئی ہے۔ اکتوبر میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن پاکستان آئی تھیں، اور امریکہ پاک دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے یہ ایک دورہ ہوا تھا جو کہ اپنی نوعیت کا، اگر آپ دیکھیں تو سینئر موسٹ تھی، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھی وہ پاکستان آئی تھی، مگر یقیناً یہ کوئی بہت قابل ذکر بات نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم عمران خان کو 2 طرفہ مفادات کے ایجنڈے پر یقیناً یکسوئی سے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک دو طرفہ مفادات نہیں ہوں گے، 2 طرفہ مفادات ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جو ابھی فاصلہ ہے وہ نہیں سمٹے گا، اس وقت تک پاکستان اور مغرب کے درمیان یہ فاصلے سمیٹنے کی جو اشد ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور اس کے لیے یقیناً کلیدی اقدامات کرنے ہیں، پاکستان کو بھی کرنے ہیں، اور اگر امریکہ کی بھی خواہش ہے تو امریکہ کو بھی کرنے ہیں۔ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی تجربہ کار سینئر سفارتکار سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری، جو آج کل ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے۔ اس کے علاوہ ہم نے واشنگٹن سے امریکی پرسپیکٹیو، وہاں پہ کیا اس حوالے سے خیال، گفتگو، اوپینین ہے، ہمیں جوائن کریں گے۔ پاکستان کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، طویل عرصے سے واشنگٹن میں صحافت کر رہے ہیں، جناب انور اقبال ہمیں واشنگٹن DC سے جوائن کریں گے۔ چودھری صاحب، پہلے آپ سے، آپ کے خیال میں یہ تو اس میں تو شاید کوئی شک و تردد نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات حالیہ سالوں کی نچلی ترین سطح پر ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی چیدہ وجوہات کیا ہیں اسلام آباد کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی کامران صاحب، آپ نے جو تمہیدی تجزیہ کیا ہے میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں، اور اس کنکلوژن سے بھی جو آپ نے کہی کہ جی تعلقات میں تناؤ بہت ہے لیکن سارا اندھیرا نہیں ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے جو کہا کہ کیا چیدہ، دیکھیں جو بڑی تصویر ہے، بڑی تصویر میں اس وقت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا چین کے ساتھ مسابقہ ہے۔
हम नहीं समझते कि हम चीन के साथ उस तरीके से खड़े हैं, हम ये समझते हैं कि हम दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। चीन के तो बहुत करीब हैं लेकिन रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं समझता, वो समझता है कि आपने चीन के साथ मुकम्मल तौर पर उसके कैंप में। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि अफ़गानिस्तान में उनकी शिकस्त में पाकिस्तान की तरफ से अदम तावन एक बड़ी वजह थी। और तीसरी उनका ये ख्याल है कि जो हिंदुस्तान जिसके साथ वो एक उनको शरीक बनाया है, स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया है, उसके साथ पाकिस्तान जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ा कर रहा है। तो इस वजह से ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान अब उसका दोस्त नहीं है। कुछ इसमें एक और जो चीज़ शामिल हो गई है वो वहाँ पे अनवर इकबाल भी आपको बताएंगे, दाखिली सियासत आ गई है। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स को टफ टाइम देने के लिए अफ़गानिस्तान के हवाले से वो कभी मसाइल खड़े कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ सर दूसरी तरफ, अगर आप इजाज़त दें कि जो आपने कहा ना वो हम कर लेते हैं, पहले हम जरा ये देख लें कि अमरीकी इस सिलसिले में परसेप्शन क्या है, वहाँ पे क्या जो वहाँ का पर्सपेक्टिव हमें देंगे। अनवर इकबाल साहब आप बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि किसी भी सूरत में अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात इतनी निचली सतह पर शायद हालिया सालों में हमने नहीं देखे हैं, वहाँ पर किस बात पर गुस्सा है? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, बात गुस्से की नहीं है, बात यह है कि मफादात में यकसानियत नहीं रही है अब। यानी अगर आप जाके देखें पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे, वहाँ चीन को दुश्मन अव्वल एनिमी नंबर 1 के तौर पर वो उस पर बाज़ाब्ता अपनी पॉलिसी लिख के लगाई हुई है उन्होंने, और उसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो कुछ वो चाहते हैं, जिसको किसी ज़माने में कहा जाता था कंटेन चाइना पॉलिसी, अब ये टर्म यूज़ नहीं करते लेकिन पॉलिसी वही कायम है, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनका साथ नहीं देगा। इसमें जो यहाँ डिस्कशंस होती हैं वहाँ ये भी कहा जाता है कि इस बात को तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है ऐसा करना, मगर वो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान दबाव के तहत या किसी भी सूरत में कंटेन चाइना पॉलिसी में उनका साथ दे। दूसरी बात है कि अफगानिस्तान में, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा, अफगानिस्तान ना सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी मसला है बल्कि अमेरिका में एक अंदरूनी मसला भी बन गया है, और इसको रिपब्लिकन जो है वो गरचे वो सारा जो तालिबान के साथ समझौता और जो कुछ भी हुआ था ट्रम्प इंतज़ामिया ने किया था, लेकिन रिपब्लिकन इस शिकस्त को सदर बाइडेन जो है उनके सर मढ़ना चाहते हैं। और अभी देखें यहाँ कांग्रेस के इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें लग यही रहा है कि वो उसमें रिपब्लिकन जीत जाएंगे, तो उसमें इस इल्ज़ाम से बरी होने के लिए बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो अफगानिस्तान के दूसरे जो पहलू हैं उन पे जोर दे रही है, और उसमें बार बार ये बात तो क्या चौधरी साहब ये फरमाइएगा, क्या ये पस मंज़र जो कि आपका और अनवर इकबाल का वाशिंगटन में जो है वो एक काफ़ी यकसा नज़र आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाना है तो हमें चीन को तलाक 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 कहना पड़ेगा, या ये कि क्या वाकई अमेरिका इस तरह से चाहता है, या ये कि इसमें एक माहिर सिफारतकारी और एक इस तरह से क्या मुश्तरका मफादात का कोई एजेंडा पाकिस्तान और अमेरिका तश्कील नहीं दे सकते, इसके बावजूद कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रहें? क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा एजेंडा तश्कील दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए एक माहिर सफारतकारी करने का ये वक्त है। अभी अमेरिका और चीन के दरमियान जो मुसाबका है, कंपटीशन है, वो सर्द जंग यानी से कोल्ड वॉर में नहीं तब्दील हुआ, और अगर खुदा न खास्ता वो उस तरफ चला गया तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स फिर एक्सपेक्ट करेंगी कि आप टेंजिबली उनके साथ हों। अभी ये जो हमारे पास महदूद वक्त है जिसमें अभी ये सर्द जंग नहीं शुरू हुई, इसमें चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं। देखिए अमेरिका जो है वो बाकायदा, अब देखते हैं एक तो वफूद भेज रहा है, भाई कांग्रेसमैन भी जो आए थे अगर आप देखें उनका भी टोन एंड टेनर ये था, क्योंकि वो पाकिस्तान को चीन की गोद में मुकम्मल तौर पर नहीं धकेलना चाहते। उनका ये ख्याल है कि चीन जो है उसके लिए पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सेस के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है, तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर किनारा कश पाकिस्तान से हो जाए। और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल भी तब्दील हो रही है बड़ी तेज़ी से, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें दोबारा आ सकती हैं, सरगर्म हो सकती हैं, वहाँ भी पाकिस्तान का किरदार है, और पाकिस्तान के ताबन के बगैर वो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए बहुत सारी ऐसी ज़मीन मौजूद है जिस पे हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा कि हाथ पर हाथ रखे
یہ ہمیں باقاعدہ اس کے لیے کچھ پروگرام بنانے چاہیے. میں پبلکلی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سی پیک کی طرز پر ہمیں اے پیک بھی کرنا چاہیے, امریکہ پاکستان اکنامک کوریڈور, کیونکہ یہ جو کارپوریٹ امریکہ ہے وہ اپنے مفادات کی طرف کافی تیزی سے جاتا ہے, تو ہمیں بالکل ان کو کھینچ کے لانا چاہیے. اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں, ایک اور میں چیز بتا دوں, اس میں آپ نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا, آج بھی امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شریک ہے. جی جی جی, ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس امریکہ میں ہے. پاکستان کے لیے جی انور اقبال صاحب آپ یہ بتائیے گا, دو میرے پہلے سوال کا مختصر اگر جواب عنایت فرمائیں کہ جو عمران خان صاحب نے جس غصے کا اظہار کیا میڈیا انٹرویوز میں CNN کے ساتھ اور دوسرے امریکن میڈیا کے ساتھ, ظاہر ہے کہ اس میں ان کا بہت زیادہ غصہ جھلک رہا تھا, بڑی سخت زبان استعمال کی, کیا وہ اثر انداز ہوئی وہ گفتگو, وہ لہجہ, اور کئی انٹرویوز ہیں جس کا امریکی میڈیا میں کافی تذکرہ رہا. اور دوسری یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی گنجائش ہے, امریکہ پاکستان کو گڈ ول جیسچرز اور بہت ساری جو اسسٹنس ہے وہ پاکستان کو ابھی بھی آ رہی ہے, وہ ایونیو کیا ہے, وہ راستہ کیا ہے جہاں سے چودھری صاحب تو اے پیک کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو مشترکہ مفادات کا ایجنڈا تشکیل دیا جا سکے؟ دیکھیں, جو پہلی بات ہے آپ کی فرسٹریشن, جو ان کے سخت بیانات تھے اس پہ میڈیا میں تو تھوڑا ذکر رہا, بہت زیادہ نہیں رہا, لیکن جو آفیشیل حلقے ہیں انہوں نے اس کا بہت زیادہ نوٹس نہیں لیا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا ہے امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے. رہی بات کہ تعلقات کو بہتر بنانے میں, دیکھیں اس میں بھی افغانستان جو ہے وہ اس وقت کرتے ایک بہت بڑا نیگیٹو پہلو ہے پاک امریکہ تعلقات میں, لیکن ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. یعنی دیکھیں امریکہ کر کیا رہا ہے, امریکہ دونوں طرف سے آنے کی کوشش کر رہا ہے. مثلا ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے ان کو ہماری ہی ضرورت پڑے گی, مگر انہوں نے ہم سے بات کرنے کے علاوہ خود براہ راست بات چیت شروع کر دی اور بیان بھی ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پریگمیٹک ٹاکس جاری رکھیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی, خاص طور پہ ISIS-K کے, اور اس کے حوالے سے ان کی کبھی انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال ہی ان کی ریوائول ہو سکتی ہے افغانستان میں. تو وہ پاکستان سے تعلقات منقطع کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے, لیکن پاکستان سے تعلقات جو لو کی میں چلے گئے ہیں اس پر امریکی بہت زیادہ کوشش نہیں کر رہے ہیں ان کو بہتر بنانے کی, جب تک کہ آپ ان کی شرائط نہ مانیں. ان کی شرائط افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی شرائط ہیں طالبان کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے, لیکن پاکستان جیسا چودھری صاحب نے کہا کہ ایفرٹ پاکستان کو کرنے کی ہے, اور جو بھی پاکستان کا سفارتکار یہاں آئے گا اس پہ جس موضوع پر اس سے سوالات سب سے زیادہ ہوں گے وہ افغانستان ہے. تو اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ سیریس ہے, کیونکہ ہمارا معاملات اور ہماری صد مہری دو طرفہ صد مہری خلف امریکہ کے ساتھ نہیں, ہمارے یورپ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ صرف افغانستان کا نام آتا ہے تو کہیں تعلق کی بات ہوتی ہے, ورنہ دو طرفہ تعلقات ہمارے پورے یورپین یونین کے ساتھ جو ہیں وہ بس برائے نام رہ گئے ہیں. برطانیہ کے ساتھ کچھ ہے کیونکہ ہمارا اتنا بڑا وہاں ڈائسپورا ہے, مگر یورپ کے ساتھ بھی یعنی کہ دوسری جو مغربی قوتیں ہیں, جرمنی, فرانس, یہ وہ, ان کے ساتھ بھی ہم صرف رسمی تعلقات رہ گئے ہیں. یہ کتنی سیریس بات ہے؟ کامران صاحب, ایک حد تک سیاسی طور پر سرد مہری نظر آتی ہے, لیکن اگر آپ ٹریڈ کے فگرز دیکھیں تو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے, پھر تیسرے نمبر پر UK ہے, پھر جرمنی ہے, پھر اٹلی ہے, اور سب کے 1 بلین سے زیادہ کی تجارت ہے. چین کے ساتھ ہمارا تجارت تو کافی ہے لیکن ڈیفیسٹ بھی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یورپ کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی مفادات بہت وابستہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ہم پہ کچھ شکایات بھی ہیں, لیکن ابھی حال ہی میں جب افغانستان میں ان کی فوجوں کے انخلاء, ان کے شہریوں کے انخلاء میں امریکہ کی بات چیت کرانے میں جو ہم نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے کچھ برف پگھلی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کے تعلقات ہیں آپس میں, اور A لاگس اور G لاگس ہے, یہ بھی بہت ہی ضروری ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو بیان دیا تھا وہ بیسز کے حوالے سے دیا تھا,
اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسس کے حوالے سے اب امریکہ میں بھی شاید یہی تھا کہ یہ پاکستان نہیں دے گا، اور میرے خیال میں پاکستان کی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی جو انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن تو جاری رہے گی، اور میرا خیال ہے حکومت نے اس کا اندیا بھی دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سرد مہری کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ ہماری ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز جانے چاہیے، تجارتی وفود جانے چاہیے۔ ہمیں بالکل یہ تاثر نہیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چین کے کیمپ میں اور ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں چاہتے۔ تو انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ ڈائسپورا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، بھارتی ڈائسپورا نے وہاں کمال کر دیا ہے، اور ہمارا ڈائسپورا جو ہے، جو ہمارے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں امریکی ہے، امریکہ میں پاکستانی ہیں، بعض عربی ہیں، ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز، ہمارے دوسرے لوگ بھی، کیا وہاں پہ کوئی کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ یہ جو خلیج سی بن رہی ہے اس کو پاٹا جائے، اس میں کچھ بہتری کی جائے، کیا اس کی کوئی اسٹرینگتھ ہے؟ پہلے میں ایک بات بہت بریفلی کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے فرانس کے والے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی سیاسی ایکٹرز ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ سڑکوں پہ آ کے مطالبہ کریں گے فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالو، تو اس کا اثر بھی پڑے گا دو طرفہ تعلقات پہ۔ اب بات جو ہے اس کی، آپ نے ڈائسپورا کی بات کی، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ابھی امریکہ میں فرسٹ جنریشن جو ہے وہ زیادہ متحرک ہے، برطانیہ میں سیکنڈ تھرڈ جنریشن آ گئی ہے جو کہ برطانوی پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں ان کا جو ہے لوکل گورنمنٹ سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک ہر لیول پہ ان کا ایک انفلوئنس ہے۔ لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں انفارچونیٹلی اس وقت پی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این کی سیاست ہوتی ہے، اور انڈیا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جو کہ کسی اور ملک کی شہریت لے لیں ان کو پھر اپنے کسی ڈومیسٹک پارٹی کو جوائن کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آپ کو انڈین ڈائسپورا میں کانگریس یا بی جے پی کے پاکٹس نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو باضابطہ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے، ہماری پارٹیوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے پاکستانی ڈائسپورا کو کہ لوکل امریکن پالیٹکس میں، یہاں اسکول لیول سے لے کے کانگریس تک کے الیکشن ہوتے ہیں، ان میں آپ حصہ لیں، جب ہی آپ کا انفلوئنس بنے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری خارجہ، ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اعزاز چودھری واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے، جناب انور اقبال باخبر سینئر صحافی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا